بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت شروع کی، لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ قریش مکہ نے ہر طرح کوشش کی کہ آپ کی دعوت کو روک دیا جائے، لیکن پہلے تو انہوں نے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن جب یہ نہیں کر سکے تو کچھ ایسی باتیں سامنے رکھی کہ درمیانی راستہ نکل آئے۔ تو انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قریش نے آپ سے درخواست کی کہ یا تو آپ ہمارے بتوں کی مذمت سے باز آ جائیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ کی ایک صورت یہ ہے کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پرستش کیجئے اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی بندگی کریں گے۔ معجم طبرانی میں ہے کہ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ سورہ کافرون ہے۔ تو اس صورت کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے اے منکرو، نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرو گے۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ سورہ کافرون کے علاوہ یہ آیت بھی نازل ہوئی، قل اغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ آپ کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھ کو غیر اللہ کی عبادت کا مشورہ دیتے ہو؟ اور البتہ تحقیق آپ کی طرف اور تمام گزشتہ پیغمبروں کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اے مخاطب، اگر تو شرک کرے گا تو تیرے تمام اعمال غارت اور برباد ہو جائیں گے اور خسارہ میں پڑ جائے گا۔ اے مخاطب، کبھی شرک نہ کرنا بلکہ ہمیشہ اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے رہنا۔ اس کے بعد جب اس سے بھی بات نہیں بنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں سنا کر یہ بات نہیں مانی، تو مشرکین مکہ نے چند محمل اور بیہودہ سوالات کیے۔ اس کے بعد قریش نے آپ سے یہ کہا، خیر اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو ہم ایک اور شے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کو منظور کیجئے۔ وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی قوم نہایت تنگ دست ہے، اور یہ شہر مکہ بھی بہت تنگ ہے، ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، سبزی اور شادابی کا کہیں نام نہیں۔ لہٰذا آپ اپنے رب سے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اس سے آپ یہ درخواست کیجئے کہ اس شہر کے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دے تاکہ شہر میں وسعت پیدا ہو، اور شام اور عراق کی طرح اس شہر میں نہریں جاری کر دیں، اور ہمارے آباء و اجداد اور خصوصاً قصی بن کلاب کو زندہ فرمائے تاکہ ہم ان سے تمہاری بابت دریافت کر لیں کہ جو تم کہتے ہو وہ حق ہے یا باطل۔ اگر ہمارے آباء و اجداد نے زندہ ہونے کے بعد تمہاری تصدیق کی تو ہم سمجھ لیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو،
اور ہم بھی تمہاری تصدیق کریں گے۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، خدا نے جو پیام دے کر بھیجا تھا وہ تم تک پہنچا دیا، اگر تم اس کو قبول کرو تو تمہاری خوش نصیبی ہے، اور اگر تم نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے۔ قریش نے کہا اچھا اگر آپ ہمارے لیے ایسا نہیں کر سکتے تو آپ خدا سے اپنے ہی لیے دعا کیجئے کہ اللہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل فرمائے اور آپ کی تصدیق کے لیے ہر جگہ آپ کے ساتھ رہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ وہ آپ کو باغات و محلات اور سونے چاندی کے خزانے عطا فرمائے جس سے آپ کا شرف اور آپ کی بزرگی معلوم ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری طرح آپ بھی طلب معاش کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں خداوند ذوالجلال سے کبھی اس قسم کا سوال نہ کروں گا، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تم اگر مانو تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت اور بہبودی ہے، اور اگر نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے۔ قریش نے کہا اچھا تم اللہ سے دعا مانگو کہ ہم پر کوئی عذاب نازل فرمائے۔ آپ نے فرمایا اللہ کو اختیار ہے کہ تم پر عذاب نازل فرمائے یا مہلت دے۔ اس پر عبداللہ بن ابی امیہ کھڑا ہو گیا اور کہا اے محمد، آپ کی قوم نے اتنی باتیں آپ کے سامنے پیش کی مگر آپ نے ایک بات کو بھی منظور نہ کیا۔ اے محمد خدا کی قسم اگر تم سیڑھی لگا کر آسمان پر بھی چڑھ جاؤ اور وہاں سے تم اپنی نبوت اور رسالت کا پروانہ لکھا لاؤ اور 4 فرشتے بھی تمہارے ہمراہ آئیں اور تمہاری نبوت کی علی اعلان شہادت دے تو میں تب بھی تمہاری تصدیق نہ کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر گھر تشریف لے آئے۔ تو اس کو قرآن پاک نے بھی بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا۔ تو یہ جو ان کا بیان ہے جو سارا ذکر ہوا اللہ نے اس کو قرآن میں بھی ذکر کیا، اور ایک انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے زندہ کرنے کی بات کی تھی اور خصوصاً قصی بن کلاب کا نام لیا تھا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فَإِنَّهُ كَانَ شَيْخًا صَدُوقًا، یعنی قصی بزرگ اور سچے تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا چونکہ وہ ان کے آباء و اجداد میں سے ایسے شخص گزرے ہیں جو سچے اور بزرگ تھے اور اس وقت کے حق پرست تھے جنہوں نے پیچھے بات گزری ہے ایک نظام قائم کیا تھا، مکہ کو ایک انتظام کے تحت چلایا تھا، تو اس وجہ سے ان کا نام خاص طور پر انہوں نے لیا کہ اگر وہ زندہ ہو جائیں اور وہ کہیں کہ آپ حق پر ہیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ ان ساری باتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ آگے بیان ہو رہی ہے۔ تحقیق انیب، حق جل وعلا نے جب کسی کو نبوت اور رسالت کا منصب عطا فرمایا تو اس کے ساتھ رسالت کے لیے براہین اور دلائل و آیات و علامات بھی عطا فرمائیں کہ اگر کوئی شخص اپنے قلب کو
زیغ اور عناد سے پاک کر کے ان میں غور و فکر کرے تو اس کو نبوت اور رسالت میں کسی قسم کا شک باقی نہ رہے، مگر ایسے براہین و دلائل نہیں عطا کیے جاتے کہ جن کو دیکھتے ہی اضطراری طور پر حضرات انبیاء کی صدق و سچائی کا یقین ہو جائے، اس لیے کہ مقصود تو ابتلا اور امتحان ہے، اور امتحان اکتسابی میں ہے، یعنی جو ایمان آیات نبوت و علامات رسالت میں غور و فکر کرنے کے بعد لائے جائیں، اسی ایمان و ایقان اور اسی تصدیق و اذعان پر جزا و سزا کا مدار ہے۔ تھوڑی سی بات پیچیدہ ہو رہی ہے، علمی الفاظ استعمال کر رہے ہیں، آسان مطلب یہی ہے کہ ایمان دو قسم کا ہے، ایک ایسے نشانیاں سامنے لائی جائیں کہ آدمی مجبور ہو جائے ایمان لانے پر، اور ایک ایسی نشانیاں سامنے لائی جائیں کہ انسان اس میں خود غور و فکر کرے، اور غور و فکر کرنے کے بعد اختیاری فیصلہ بنائیں کہ میں اس بات کو حق مانتا ہوں، تو ایسا ایمان مطلوب ہے۔ اسی وجہ سے یؤمنون بالغیب، اللہ تعالیٰ ساری چیزیں دکھا بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی نبی کو نہ بھی بھیجا ہوتا تو انسان کو اللہ نے جو عقل دی ہے، عقل کی بنیاد پر ایمان کا فیصلہ ہے، اور عقل کی بنیاد پر آخرت کا فیصلہ ہے۔ مثال کے طور پر جس کے پاس عقل ہے اس پر ایمان لانا فرض ہے، چاہے اس تک نبی کا پیغام نہیں بھی پہنچا، کیونکہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے، عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ ایک خدا ہی اس کو چلانے والا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان میں کئی الہ ہوتے تو زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، ایک کہتا صبح ہو جائے، دوسرا کہتا شام ہو جائے، اختلاف ہو جاتا، ایک خدا کہتا کہ بارش ہو، دوسرا کہتا کہ نہ ہو، اختلاف ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر کئی الہ ہوتے تو دنیا کا جو نظام ہے یہ بھی نہ چل سکتا۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کو ایک ماننا، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ اگر اللہ کسی نبی کو نہ بھی بھیجتے تو ایمان لانا عقل والوں پر لازمی تھا، اور جس کے اندر عقل نہیں ہے چاہے نبی آیا بھی ہے اس پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ جو کم عقل ہے، جس کے اندر عقل ہی نہیں ہے، دیوانہ ہے، اس سے ایمان کا مطالبہ ہی نہیں ہے۔ تو خیر یہاں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایمان دو قسم کا ہے، ایک اضطراری مجبوراً اور ایک اختیاری۔ اختیاری ایمان مطلوب ہے، تو اللہ نے نبیوں کو ایسی نشانیاں دی جس کو دیکھ کر اختیاری ایمان لایا جائے، نہ کہ ایسی نشانیاں جیسے کہ یہ کہہ رہے مثال کے طور پر انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ آپ اللہ سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہم پر عذاب بھیج دے، یعنی یہ تو مجبور کرنا ہے نا ایمان پر، تو ایسا ایمان مطلوب نہیں۔ جو ایمان اور تصدیق اپنے اختیار اور ارادے سے ہو شریعت میں اسی کا اعتبار ہے، اور جو تصدیق اضطراری اور بدیہی طور پر حاصل ہو نہ وہ شریعت میں معتبر ہے اور نہ عند اللہ مطلوب ہے۔ محض حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اعتماد اور بھروسہ پر فرشتوں کو حق جاننا یہ ایمانی اختیاری اور تصدیقی ارادی ہے، اور مرتے وقت فرشتوں کو دیکھ کر فرشتوں کو حق جاننا یہ اضطراری اور غیر اختیاری ایمان و تصدیق ہے جو شریعت میں معتبر نہیں۔ اسی وجہ سے مرتے وقت اگر کوئی کلمہ پڑھے کافر، اس کا کلمہ معتبر نہیں۔ مرتے وقت اگر کوئی توبہ کرے اس کا توبہ قبول نہیں۔ فرعون نے جب دیکھا کہ اب میں غرق ہو رہا ہوں، ڈوب رہا ہوں، تو اس نے کیا کہا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ الآن وقد عصیت، ابھی ایمان لاتے ہو، ابھی تک اپنی نافرمانیاں کرتے رہیں، تو دیکھو اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ داری دنیا ابتلا اور امتحان ہے، لہٰذا حضرات انبیاء کرام کو ایسے معجزات عطا فرمانا کہ جن کو دیکھتے ہی اضطراری طور پر حضرات انبیاء کی حقانیت کا ایسا یقین آ جائے کہ کسی معاند کو بھی انکار کی گنجائش نہ رہے، یہ سراسر خلاف حکمت ہے، نیز بعثت انبیاء کا جو مقصد ہے وہ بالکل فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ مقصود تو یہ ہے کہ لوگ اپنے اختیار سے ایمان لائیں۔ اگر اضطراری ایمان مقصود ہوتا تو انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟
حق جل شانہ براہ راست اپنا کلام بندوں کو سنا دیتے، بلا واسطہ کلام الہی سن لینے کے بعد پھر کسی سے انکار ناممکن اور محال تھا۔ مشرکین مکہ اسی قسم کے دلائل و براہین چاہتے تھے کہ جن کو دیکھتے ہی اضطراراً آپ کی نبوت اور رسالت کا یقین آ جائے، مثلا فرشتوں کا لوگوں کے سامنے آپ کی نبوت اور رسالت کی شہادت دینا، یا مردوں کا زندہ ہو کر آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینا۔ اس قسم کی آیات و علامات کے اظہار سے اس لیے انکار کر دیا گیا کہ ایسے معجزات کا اظہار حکمت و مقصد بعثت کے سراسر منافی اور مبائن ہے۔ نیز حق جل شانہ کی یہ سنت ہے کہ جو قوم منہ مانگے معجزات دیے جانے کے بعد بھی ایمان نہ لائے وہ اسی وقت عذاب الہی سے ہلاک کر دی جاتی۔ دوسری یہ وجہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ساری باتیں نہیں کر کے دکھائی، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ جو قوم منہ مانگے معجزات دیے جانے کے بعد بھی ایمان نہ لائے وہ اسی وقت عذاب الہی سے ہلاک کر دی جاتی ہے، جیسا کہ سابقہ کے واقعات قرآن عزیز میں جا بجا مذکور ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ آپ ہمارے لیے پہاڑ سے اونٹنی نکالے، گابن بھی ہو، بچہ جنے، ہو گیا۔ پھر بھی انہوں نے بات نہیں مانی اور اس اونٹنی کو انہوں نے ہلاک کیا۔ صالح علیہ السلام نے کہا 3 دن کے اندر عذاب آنے والا ہے، 3 دن کی مہلت ہے تمہارے پاس۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، تیسرے دن کالے ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر زلزلہ بھی آیا تھا اور پتھر بھی برسے تھے اور چیخ بھی ماری تھی، 3 قسم کا عذاب ان پر آیا تھا۔ تو اللہ نے جو نشانی بھیج دی اونٹنی، اس کے بعد بھی ایمان نہ لانے پر پھر مہلت نہیں ہے، پھر عذاب نے آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے، چونکہ آگے بات آ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اللہ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، نہ کہ عذاب بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے اللہ نے ایسے معجزات آپ کو نہیں دیے کہ جس کے بعد ایمان نہ لانے پر عذاب آ جائے۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن عزیز میں جا بجا دوسرے انبیاء کے واقعات مذکور ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، کہ یہ خاص نشانیاں جو قریش چاہتے ہیں، ہمیں ان کے بھیجنے میں کوئی معنی نہیں، مگر صرف یہ کہ پہلے لوگوں نے اس قسم کے معجزات دیے جانے کے بعد بھی ایمان لانے سے انکار کیا، اس لیے وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ اسی طرح یہ لوگ بھی منہ مانگے معجزات دیے جانے کے بعد اگر ایمان نہ لائے تو قدیم سنت کے مطابق یہ لوگ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، ان کی برکت سے اس قسم کے تمام عذاب اٹھا دیے گئے کہ جو سابقہ پر بھیجے گئے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ قریش نے آپ سے درخواست کی کہ کوہ صفا کو آپ سونا بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اس بار اللہ سے دعا مانگے۔ جبریل امین تشریف لے آئے اور یہ فرمایا، اے نبی کریم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ جو چاہتے ہیں وہی ہو جائے گا، لیکن یہ سمجھ لو کہ ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد اگر ایمان نہ لائے تو پھر خیر نہیں، اسی وقت ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ قریش نے کہا ہم کو ضرورت نہیں۔ یہ تمام تر جو باتیں ذکر ہوئی علامہ سہیلی کے کلام کی تفصیل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح ایمان والا بنائے، ایمان بالغیب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو مان کر زندگی گزارنا۔ دیکھو، ایمان حضور صلی اللہ کے احکام، حضور کے طریقوں کو ماننے کا نام ہے۔ تو ماننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونا یہ بھی ضروری ہے، صرف ماننے تک محدود نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا، وہاں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا ذکر کیا۔ تو کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں، پہلا ایمان ہے، پھر اللہ اور رسول کے طریقوں پر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔